سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ سب دوست تشریف لے کے آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کہ اس وقت گنے کی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور گندم کی بجائی شروع ہونے والی ہے۔ یہ دونوں ہی اہم فصلیں ہیں ہمارے لیے۔ گندم کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ رزق دینے والی میری اللہ کی ذات ہے، کاشتکار نہیں ہے۔ کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کسی کو بھی رزق دینا، کسی بھی جاندار چیز کو، کسی بھی چیز کو رزق دینا، وہ انسان ہو، جانور ہو، درند ہو، پرند ہو، وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ وہ ذمہ داری ہم کسانوں کے پاس نہیں ہے۔ کسانوں کو صرف اللہ نے اپنا نیب مقرر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق تک وہ رزق پہنچاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت محترمہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے ایک انڈیکیٹو پرائس طے کی ہے 3500 اگلے آنے والی فصل کی۔ ہم اسے ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرائس اناؤنس تو کی، لیکن اس کے خط و خال نہیں بتائے گئے کہ کاشتکار کو وہ 3500 ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کاشتکار کی پیداواری لاگت کو نہیں دیکھا گیا۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کبھی نہ حائل ہو سکتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ رزق اس نے دینا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو یہ سراسر کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ رزق میرے رب نے دینا ہے۔ ہم گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت سے، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے 3500 کو ری وزٹ کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں، کاشتکار کی پیداواری لاگت کو دیکھیں کہ اس کی ایک من پہ لاگت کیا آتی ہے، اس کا خرچہ کیا ہے، اور اسے اگر 3500 ملے تو کیا اسے منافع ہے یا نقصان ہے، یا برابر میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا 3500 اسے فارم پہ ریٹ ملے گا یا اس نے کہیں پہنچانی ہے۔ پھر ایک چیز اور آ رہا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگر ہم سے 3500 خریدے تو کل کو وہ منافع کے ساتھ سیل کر سکے گا۔ جس طرح اس دفعہ ہوا ہے کہ اگر لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، اس وقت حکومت کے کہنے پہ گندم خریدی ہے، آج وہ اپنی مرضی سے گندم فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کاشتکار نے اس وقت گندم اپنے پاس اسٹاک کی ہے، اپنی گندم رکھ لیا، آج وہ خود اپنی مرضی سے اس کو سیل نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو منڈی کا ریٹ ہے وہ نہیں لے سکتا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس آتا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ اسے زبردستی گندم اٹھاتا ہے اور اپنی مرضی سے جا کے اسے 3000 دیتا ہے اور مارکیٹ میں جا کے اپنی مرضی سے گندم بیچتا ہے۔ میں اسی لیے ایک کاشتکار کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ طالب حسین پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس 10,000 بیگ پڑا ہے، ان سے 20 لاکھ روپے طلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی گندم بھی اپنی، کاشت بھی اپنی، محنت بھی اپنی، سرمایہ بھی خود لگایا ہوا، اور اس کے بعد اگر وہ مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتا تو کیا یہ اگلے سال کی کاشت میں یہ لوگ رکاوٹ نہیں ڈال رہے؟ ہم کاشتکار تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ ہم کاشتکار تو چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے کریں۔ ہم کاشتکار یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گندم یا کوئی کھانے پینے کی چیز باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ ہم کاشتکار چاہتے ہیں کہ ہم فوڈ سیکورٹی میں خود کفیل ہوں، کیونکہ ہمارا تو شروع سے نعرہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان، کہ فوڈ سیکورٹی کے بغیر آپ کی نیشنل سیکورٹی کمپلیٹ نہیں ہے۔ نیشنل سیکورٹی کے یہ فوڈ سیکورٹی حصہ ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک کاشتکار کو اس کی مرضی کا اس کو بیچنے ہی نہ دیں۔ کیا کوئی اور ایسا ہے، کوئی ایسی پروڈکشن ہے جس پہ آپ نے کنٹرول کیا ہو؟ چینی پہ آپ کتنا کنٹرول کر سکے ہیں؟ باقی چیزوں پہ کتنا کنٹرول ہے؟ آپ پچھلے 5 سال بیکری کا ریٹ لیں اور گندم کے ریٹ کے ساتھ اس کو موازنہ کریں تو واضح ہوگا کہ وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں، لیکن گندم کا ریٹ نیچے گیا دن بدن، کیونکہ اس میں مین آئٹم تو گندم ہی ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ہونا ہے۔ آج
ہم حکومت سے نہ دھمکی لگا رہے ہیں، نہ ہمارا زور ہے حکومت کے اوپر. ہم حکومت سے التجا کر رہے ہیں کہ اس 25 کروڑ کی عوام کی فوڈ سیکورٹی کو رسک پہ مت لگائیں. ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو صرف اس کی محنت کا صلہ چاہیے. آپ ایک پرائس کمیشن بنائیں جس پرائس بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، جس کا کام یہ ہو کہ ہر فصل کی وہ کاسٹ آف پروڈکشن نکالے، ساتھ کاشتکار کا 25% پرافٹ لگا کے وہ ایک ریٹ اناؤنس کرے کہ یہ کاشتکار کی لاگت بنتی ہے، یہ کاشتکار کو کم از کم یہ ریٹ کاشتکار کو ملنا چاہیے. لیکن جہاں پر یہ چیز نہیں ہو رہی، ہم نے جو پچھلے سال گندم بیچی، ہم نے 2024 میں کاشت کی، 25 میں ہم نے ہارویسٹ کی. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں اپریل اور مئی میں ریٹ کیا ملنا ہے. ہمیں اس دن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں آج جا کے منڈی میں ریٹ کیا ملے گا. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو 3400 روپے تھی اور ہمیں ریٹ مل رہا تھا 1900، 2000، 2100 روپیہ. اس وقت کوئی گورنمنٹ میں ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی کہ کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے. میں کل خبر دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، بریکنگ نیوز چل رہی تھی، میرا دل دکھا اس وقت. یقین کر لیں کہ چیف منسٹر، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے آج میٹنگ لی ہے اور نوٹس لیا ہے کہ منڈی میں سبزی کا ریٹ کس طرح کیوں اوپر جا رہا ہے، اس کو نیچے لے کے آؤ. کاش جب ہماری گندم کا ریٹ ہماری پیداواری لاگت سے کم تھا تو اس وقت بھی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، محترم پرائم منسٹر صاحب اس چیز کا نوٹس لیتے کہ کاشتکار کو اس کی لاگت نہیں مل رہی، کاشتکار کو اس کے بچوں کا علاج نہیں مل رہا، کاشتکار کو اس کے بچوں کی تعلیم نہیں مل رہی، کاشتکار اپنے بچوں کو ایک خوراک لے کے نہیں دے سکتا، کاشتکار اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکتا. اس وقت بھی یہ نوٹس ہونا چاہیے تھا. پھر ایک چیز اور پہ میرا دل دکھی ہے، یہ گندم سٹیپل آئٹم ہے، یہ نیشنل ایشو ہے، یہ صوبائی ایشو نہیں ہے. یہ میں آپ کو عرض کروں، آج ہر صوبہ اپنا اپنے گن گا رہا ہے. آج سندھ اور پنجاب ایک اپنی تفریق شو کر رہے ہیں. کیا جب آپ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنے تو ایک دوسرے کو ووٹ دیے، کیا اس وقت آپ میں تفریق تھی؟ کیا جب آپ نے اسپیکر کی، ایم این ایس، ایم پی ایس کی، سینیٹرز کی، چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھائیں، کیا اس وقت آپ میں کوئی تمیز تھی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی؟ اس وقت آپ لوگ یکجان تھے. آج جب کاشتکار کی باری آئی، جب اس 25 کروڑ عوام کی باری آئی، جب اس 25 کروڑ کی عوام کی فوڈ سیکورٹی کا آج فیصلہ ہونا ہے کہ گندم کاشت ہونی ہے، اس وقت آپ مل کے نہیں بیٹھ کے بات کر سکتے؟ کیا نیشنل ایشو پہ آپ اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. اگر آپ اس کے لیے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، دنیا میں تو حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے بیٹھ کے بات کرتی ہے، آپ تو آپس میں اکٹھے ہیں. کیا آپ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دے کے ہمیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ہمیں پاگل بنانا سمجھ رہا ہے آپ نے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ آپ اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے لیے اور اپنی اچیومنٹس کے لیے آپ اکٹھے ہیں، لیکن جب کاشتکار کی باری آئے، جب کاشتکار کے ریٹ، گندم کے ریٹ کی باری آئے، جب کاشتکار کے گنے کی ریٹ کی باری آئے تو آپ الگ الگ ہیں. اس وقت آپ گندم کے اوپر سیاست کرتے ہیں، آپ چینی کے اوپر سیاست کرتے ہیں. خوراک میں دنیا میں مجھے بتا دے کسی ملک میں خوراک کے اوپر، گندم کے اوپر سیاست ہوتی ہو؟ مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دے جہاں پہ سیاست ہو رہی ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ملک کے پہ کرم ہے کہ انٹرنیشنلی قدرت نے ہمیں بہت عزت دی ہے، بہت ریسپیکٹ دی ہے، لیکن لوکلی طور پہ آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ مہربانی کریں. اس وقت کیا کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں چاہیے؟ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کاشتکار سے زیادہ محب وطن کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت بھی اس کی پاکستان میں ہے. ہم لوگ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچتے ہیں. آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، میں خدا کی قسم یہ چاہتا ہوں کہ ہم میکسیمم گندم کاشت کر سکیں، لیکن کروانی کس نے؟ حکومت نے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟
دنیا میں دو طریقے ہیں. ایک آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, ایک ڈی ریگولیٹ ہوتا ہے. جب ہماری گندم سیل کرنے کی باری آئی تو اس وقت حکومت وقت نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے پریشر میں اس کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے. آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں, اپنے خرچے کم کریں. یہ ڈیمانڈ نہیں تھی آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ 600 گنا اپنی تنخواہیں نہ بڑھائیں. 600 گنا. جو پیچھے لوگ کون ہیں, وہ ارب پتی ہیں لوگ سارے, جن کی تنخواہیں 600%. شرم کی بات ہے یہ, انتہائی شرم کی بات ہے یہ کہ ارب پتی لوگوں کی تنخواہیں 600% بڑھائی جا رہی ہیں. جنہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا, مجھے بتائیں کہ آپ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے فیصلے کرتے ہیں. یہ زرعی ملک ہونے کے باوجود آج 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کیوں کر رہا ہے یہ؟ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پالیسیاں غلط تھی, آپ کے فیصلے غلط تھے؟ آپ نے خود تو ترقی کی. آج سے 20 سال پہلے ان سب کے احساس دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں, یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن کاشتکار کی حالت ہزار تو دیکھیں اس وقت. نہ اس کے گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے, نہ صحت کے حالات اچھے, نہ اس کے کھانے پینے کے حالات اچھے, نہ اس کا رہنا سہنا بہتر. اسے تو 3rd گریڈ کا شہری آپ نے بنا کے رکھ دیا ہے. اپنے لیے تو آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. آپ کے تو بچے پڑھتے ہی باہر ہیں, آپ کا تو علاج بھی باہر ہوتا ہے. میرے کاشتکار کا علاج بھی یہی ہے, تعلیم بھی یہی ہے, صحت بھی یہی ہے, ہر چیز پاکستان میں ہے. کیونکہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جو خون دیا وہ کاشتکاروں نے دیا تھا اس وقت بھی. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کیا اس میں کسی غریب کاشتکار کو مفت اور بروقت انصاف مل سکتا ہے؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ کیا حکمرانوں کی یہ ناکامی نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے؟ آج کاشتکار کس کے لیے رو رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے میری فصل کا ریٹ دے دو, خدا کے لیے میری پیداواری لاگت 7-25% منافع مجھے دے دو. آپ کے سامنے ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کتنا بڑھ گیا ہے. یہ ہے ملک کا نقصان. 90% ان 6 ماہ میں, پہلے 6-7 ماہ میں 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 70% مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 40 سے 42% ویجیٹیبل اور سبزیوں کی فروٹ کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور 340% آپ کی کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے اس وقت کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج حکومت نیک نیتی سے بیٹھ کے فیصلہ کرے, کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالے اور 25% پروفٹ کے ساتھ ریٹ اناؤنس کر کے یقینی بنا دے کہ کاشتکار سے اس ریٹ پہ خریدا جائے گا. آپ کا ملک, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, 5 بلین ٹن کم از کم ہم ایکسپورٹ کریں گے بجائے امپورٹ کرنے کے. ابھی شور مچا ہوا ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. بھی کیوں؟ وجہ آپ نے زراعت کا ساتھ نہیں دیا, کاشتکار کا ساتھ نہیں دیا, اس محب وطن کا ساتھ نہیں دیا. میں پرائس کمیشن کی بات کر رہا تھا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے جو 24 میں کاشت کی, 25 میں ہارویسٹ کی, ہمیں ریٹ کا نہیں پتا تھا. ہمارے دشمن ملک میں, انڈیا میں, جو اگلی فصل آنی ہے 25 میں کاشت ہونی ہے, 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے, اس کا ریٹ انہوں نے دے دیا اگست 2024 میں کاشتکار کو. پھر ہم ایک چیز اور کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارا پچھلا موازنہ کر لیں پیداواری لاگت سے. اگر آپ 2016 کو لیں تو گندم ہماری 1300 روپے من تھی, اور ڈی اے پی کی بوری اس وقت 2000 روپے کی تھی. آج وہ بوری 15,000 روپے کی ہے. اور ہماری گندم کا ریٹ, جب ہم نے گندم بیچی تھی اس وقت کیا ریٹ تھا؟ 1900, 2000, 2100. اور آج 3000 سے اوپر ہم سیل نہیں کر سکتے. آج اس وقت جس نے گندم رکھی ہوئی ہے, یوریا کا ریٹ اس وقت 1400 روپے تھا, آج 4500 روپے ہے. ڈیزل اس وقت 70 روپے لیٹر تھا, آج لگ بھگ کو 280, 285 روپے ریٹ ہے.
بجلی کا یونٹ اس وقت 3 روپے یونٹ، اس وقت 5 روپے 35 پیسے یونٹ تھا. آج کیا ریٹ ہے؟ 50 روپے یونٹ. یعنی کہ اگر ہم اس وقت 1 من اگر اپنی گندم بیچتے تھے تو ہمیں 1 بیگ کچھ کلو یوریا ملتا تھا، کم از کم 1 بیگ تو ہمیں کنفرم ملتا تھا. 1.5 من بیچنے سے ہمیں ایک ڈی اے پی ملتی تھی. آج اگر ہم 5 من بیچیں، 5 من 3,000 کے حساب سے، تو ہمیں ایک ڈی اے پی ملتی ہے. 5 من اور 2 من بیچ کے ہمیں ایک یوریا کا بیگ ملتا ہے. بجلی کا یونٹ کا حساب لگا لیں، ڈیزل کا حساب لگا لیں، تو ہم کریں تو کریں کیا؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ آج ہم حکومت سے صرف التجا کرنے آئے ہیں، گزارش کرنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کو رسک پہ مت لگاؤ. یہ نیب خدا اگر تم سے ناراض ہو گیا تو 25 کروڑ عوام کے لیے آپ کو باہر سے گندم اتنی نہیں ملے گی. آج وقت ہے بر وقت فیصلہ کرے. آپ نے 3500 اناؤنس کیا، لیکن اس کے خد و خال نہیں بتایا کہ کاشتکار کو یہ 3500 روپے اس کے گھر کس طرح ملے گا. اگر آپ کا 3500 یہ ہے کہ جو خرید کے رکھے گا اس نے بعد میں 3500 میں سیل کرنی ہے، تو وہ ہمیں 2700-2800 سے اوپر ریٹ نہیں دے گا کبھی بھی. یہ چیزیں کلیئر کریں. کیا کبھی آپ نے کاشتکاروں کے ساتھ میٹنگ کی؟ کیا کاشتکاروں کو ان کا پوچھا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے؟ کن سے پوچھ کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ کون لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ کاشتکار اس وقت حد سے زیادہ پریشان ہے. پھر سیلاب نے، بارشوں نے کاشتکار کو اور نقصان پہنچایا، جس سے بہت زیادہ نقصان. آپ نے 20,000 روپے اناؤنس کیا، جو کہ ابھی تک کاشتکار کو گندم کی کاشت 100 روپے کاشتکار کو نہیں ملا. فشریز والوں کا 7.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان ملے گا یا نہیں ملے گا. جبکہ ہمارے دشمن ملک میں انڈین روپیز میں 20,000 روپے ان کو مل گیا ہے. وہ سیلاب والوں کو انڈین روپیز میں، وہ پاکستانی کو 70-75 ہزار روپے بنتا ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ تو دیں. ہم یوریا کا بیگ خریدیں تو 4,300 روپے کا، انڈین کاشتکار پاکستانی روپیز میں 884 روپے آج کا ریٹ ہے اس کا، پاکستانی روپیز میں. ہمارا ڈی اے پی کا ریٹ 15,000 روپے کا، انڈین کاشتکار کا پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے میں. بجلی مفت، ہمارا 50 روپے یونٹ. وہاں ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ، پیسٹیسائڈ سبسڈائز ریٹ پہ. پھر کاشتکار کو ایک گارنٹی ہے کہ اس کی فصل خریدی جائے گی، اس کو جائز ریٹ اس کا ملے گا. اس کی سپورٹ پرائس 1.5 سال 2 سال پہلے اناؤنس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ. اور پاکستان کے کاشتکار کو کہتے ہیں کہ فری مارکیٹنگ ہے. جب فری مارکیٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت حکومت درمیان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، خبردار اگر اس سے اوپر 1 روپے کسی نے بیچا، 3,000 سے اوپر 1 روپے کسی نے بیچا. بھئی کس لیے؟ آپ قانون کے مطابق نہیں چل سکتے؟ کیا ہمارے لیے قانون ہے اس ملک کا؟ ہم اس قانون کو مانتے ہیں. آپ بھی مانیں اس قانون کو. آپ نے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے اس کی فری مارکیٹنگ کر دیا ہے، ڈی ریگولیٹ کر دیا. آپ نے کہا تھا، حکومت وقت نے کہا تھا اس وقت کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا ہے. ڈی ریگولیٹ کو پھر آپ نے آ کے 30 اگست کو ریگولیٹ کیوں کیا؟ ڈی ریگولیٹ کو آپ نے پچھلے سال 20 اگست میں آ کے ریگولیٹ کیوں کیا تھا؟ پرچے ہوئے تھے کاشتکار کے اوپر 2,800 روپے کے اوپر، جبکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 3410 روپے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی تھی. ایک بات آتی ہے کہ عام آدمی کے اوپر گندم مہنگی تو بوجھ پڑتا ہے، عام آدمی کے اوپر. میں خود چاہتا ہوں کہ عام جو شہری ہے اس کو گندم سستی ملے، آٹا اس کو سستا ملے. وہ حکومت کا فرض ہے. حکومت ٹیکس لیتی ہے، حکومت سے سبسڈی دے. لیکن حکومت یہ نہیں سوچتی کہ ایک شخص شہر میں رہنے والا 10 کلو وہ آٹا استعمال کرتا ہے مہینے کا. ایک شخص، آپ چیک کر لیں، میکسیمم 10 کلو استعمال کرتا ہے وہ. اگر 10 کلو میں اس کا ریٹ
فی من پیچھے 400 بڑھ جائے تو 100 روپے من اسے امپیکٹ پڑتا ہے ایک ماہ کا. اور دوسری طرف آپ بجلی کا جو ریٹ آپ نے بڑھایا ہے وہ اسے ایک شخص کے اوپر جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ 3000 روپے مہینے کا پڑتا ہے ایک آدمی کے اوپر گھر میں. اس طرف آپ نے کبھی نہیں سوچا. صرف کاشکار کے معاشی قتل کے اوپر آپ لوگوں کی سیاست بھی ہے, وہ سندھ بھی ہے, یہ پنجاب بھی ہے, پاکستان والی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو میں پھر حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کاشکار کو یہ مجبور نہ کرے کہ وہ گندم کاشت چھوڑ دے. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں گندم کاشت ہو اور گندم کی فراوانی ہو. ہماری خواہش ہے کہ گندم اس میں حکومت ہمارا ساتھ دے. ہم حکومت سے اس وقت جائز مدد مانگ رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں حکومت سے کہ کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہو جائے حکومت, تو اس ملک کے معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. جو آج ہماری امپورٹ میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے, یہ امپورٹ ختم ہو سکتی ہے 3 سے 4 سالوں میں, صرف کاشتکار کے ساتھ حکومت کھڑی ہو جائے, کاشتکار کو جائز اس کا حق دے دے. تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اس ملک میں کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قدرت نے اس ملک کو وہ تمام وسائل دیے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سمندر ہمارے پاس, دریا ہمارے پاس, چاروں موسم ہمارے پاس, پہاڑ ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, روئی ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, ریگستان ہمارے پاس. قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے, بہتر پالیسیاں نہیں ہیں, اور کاشتکار کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. انڈیا میں کاشتکاروں نے احتجاج کیا تو پوری انڈین قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستان میں قوم بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اس وقت کاشتکار کے ساتھ. آج کاشتکار آپ سے حق مانگ رہا ہے, کاشتکار آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بھی جینے کا حق دو, میں بھی پاکستانی ہوں. آج کاشتکار کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ مجھے پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے. اگر حکومت ہماری بات نہیں مانتی, ہر کاشتکار کی ایک اپنی اکنامکس ہے جی, وہ پر ایکڑ خرچہ بھی دیکھتا ہے, اسی حساب سے اپنا ہر کاشتکار اپنا فیصلہ کرے گا. اور اس سے مجھے خاصی کمی نظر آ رہی ہے, اس لیے میں نے آج آ کے پریس کانفرنس کی کہ حکومت کو باور کراؤں کہ اس ملک میں گندم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا, رزق میرے اللہ نے دینا, میں نے پہلے کہا ہے, کاشتکار اس کا روزی رساں نہیں ہے, رزق اللہ نے دینا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس ملک میں فوڈ سیکورٹی رسک پہ نہ لگے. دیکھیں وہ ان کی دل کی آواز ہے, یہ ان کے دل کی آواز ہے اور ان کی مجبوراً آواز ہے نکل رہی ہے یہ کاشتکار کی. دیکھیں میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں کسی کاشتکار کو اس کا جو نقصان جو حکومت نے اناؤنس کیا 20,000 روپے پر ایکڑ, جو کہ بہت کم ہے, یعنی کہ اس میں اس کے کھاد بیج کے پیسے پورے نہیں ہوتے, اس کی زمین کے تیاری کے پیسے پورے نہیں ہوتے, بہت کم ہے. لیکن وہ کم بھی کاشتکار کو اس وقت تک نہیں ملا آج کی ڈیٹ تک, جبکہ 20 اکتوبر سے گندم کی کاشت شروع ہونی ہے. اور یہ نیشنل لاس ہے, میں گندم کی کاشت میں کمی آنا نیشنل لاس ہے. آپ نے ڈالر خرچ کر کے باہر سے امپورٹ کرنی ہے.